عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے تصوف کا سرے سے، نہیں جی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بھی مددگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ مثال کے طور پہ میں نے مسجد بنانی ہے تو کیا مجھے یہاں پر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی؟ مجھے مدد کی ضرورت ہوگی، کس کی؟ آپ افراد کی، آپ احباب کی۔ مجھے یہاں پر مستری کی ضرورت ہوگی۔ جب تک مستری ہماری معاونت نہ کریں گے، مدد نہ کریں گے، میں مسجد نہیں بنا سکتا۔ جب تک جو ہے وہ آپ اپنا گھر بنانا چاہیں، آپ کے پاس مٹیریل نہ ہو، مستری بیٹھے رہیں آ کے، کیا گھر بن جائے گا؟ اس مٹیریل کو تیار کرنے کے لیے پھر بندوں کی ضرورت ہے۔ مٹیریل خود بخود تو تیار نہیں ہوگا، اینٹیں خود بخود آسمان سے تو نہیں گرتی، سیمنٹ جو ہے وہ خود تو نہیں بن جاتا، بجری خود تو نہیں بن جاتی، ریت خود بخود اڑ کے تمہارے گھر تو نہیں آ جاتی۔ جس بھی کام کو کرنا چاہو گے اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں افراد کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جس بھی کام کو کرنا چاہو گے تمہیں افراد کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو جس طرح سے دنیاوی معاملات جو ہیں، تمہاری ضروریات زندگی جو ہیں، وہ کسی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح تمہیں دینی معاملات کے اندر بھی کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ضرور ہوگی۔ جب تک استاد تمہاری مدد نہ کرے کتاب نہیں پڑھ سکتے، جب تک استاد تمہاری معاونت نہ کرے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہاری کامیابی کے لیے تمہارے استاد کی مدد کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کی مدد شامل حال نہ ہوگی میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو غوث کہتے ہی بندے کا پریشان ہو جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس لیے پریشان ہوتا ہے۔ اور ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے، یہ اس کی جہالت ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ جو صاحب علم ہے وہ لفظ غوث کا ترجمہ پڑھتا ہے نا، تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مددگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی امر میں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو مددگار کس لیے کہا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو مددگار اس لیے سمجھا جاتا ہے، اولیاء کو مددگار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا سے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس مدد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مدد ہے ظاہری طور پر کہ جب ہم صوفیہ کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ہمیں درس کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ہماری مدد ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری تربیت کرتے ہیں۔ جب بندہ صوفی کی تربیت میں رہتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے، کسی ولی کی تربیت میں رہتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے، جب کسی ولی کی سنگت میں رہتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس کے اعمال کی اصلاح کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ بندہ ہے جس نے فقط قرآن پڑھا نہیں بلکہ قرآن کو سمجھا ہے۔ اس کی تربیت کرنے والا فقط وہ نہیں جس نے سنت رسول کو پڑھا ہے بلکہ وہ تربیت کر رہا ہے جو سنت رسول پر خود عمل کرنے والا ہے۔ تو جس وقت کوئی عمل کر کے کسی کی تربیت کرے گا تو پھر جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ پھر پیچھے نہیں رہے گا بلکہ اللہ اس بندے کو بھی اپنا قرب عطا فرما دے گا، اس بندے کو بھی اپنا ولی بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ ظاہری تربیت، یہ ظاہری مدد ہے جو ایک پیر و مرشد کرتے ہیں۔